أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم صدق اللہ العظیم۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 76 آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اب نوح کا تذکرہ آج ہے۔ اس سے قبل جو آیت ہم پڑھ چکے ہیں اس میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ پڑھا، اور آخری آیت جو تھی آیت نمبر 75 وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، لوط علیہ السلام کے بارے میں کہ ہم نے اسے اپنی رحمت میں داخل کیا اور وہ صالحین میں سے تھے، نیکوکاروں میں سے تھے۔ اب آج والی آئے گا نوحن، اور نوح کو بھی ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر دیا، یعنی نوح کو بھی ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر دیا، ان پر بھی ہم نے اپنا خاص فضل کیا۔ یاد کرو، اذ نادا، جب پکارا، جب اس نے پکارا، کس کو پکارا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کو پکارا۔ یہاں اگرچہ وہ الفاظ نہیں آئے لیکن یہ دوسری جگہ کلیئر ہے کہ اللہ کو پکارا اس نے، من قبل، اس سے پہلے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا کہ ان سے بھی پہلے نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا۔ فاستجبنا لہ، ہم نے دعا قبول کی ان کی، فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول کی۔ فنجیناہ، لہذا ہم نے اسے نجات دے دی، وَأَهْلَهُ، اور اس کے اہل کو، اس میں اس کے گھر والے بھی آتے ہیں اور اس پر ایمان لانے والے بھی، ان کو ہم نے نجات دی۔ من الکرب العظیم، بڑی بے چینی سے یا بڑی تکلیف سے، کرب جو بڑا دکھ تھا انہیں، پریشانی جو تھی بہت زیادہ۔ یہ آپ سب جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھا اس کی قوم نے، یا ان کے ساتھیوں کے ساتھ کس قدر ظلم ڈھائے ہیں، یہاں تک کہ پھر وہ 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے بعد جب قوم بالکل بھی نہیں مانی، ظلم پر ظلم ڈھاتے رہی، اس وقت پھر دعا کی تھی انہوں نے۔ ایک جگہ اس کا ذکر ہے فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اس نے اپنے رب سے دعا کی ہے، میرے رب میں تو مغلوب ہوں، یعنی میں تو ہار چکا ہوں، میں مغلوب ہو چکا ہوں، تو میری مدد فرما، ان سے انتقام لے لے۔ یا ایک سورہ نوح میں ایک اور دعا کا تذکرہ جو نوح علیہ السلام نے اس وقت کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، انتہائی سخت دعا کی، اے میرے رب اب تو ان کافروں کا ایک گھر بھی اس دنیا پہ نہ چھوڑ، سب کو تباہ و برباد کر دے۔ تو ادھر آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کوئی غصہ نہیں تھا نوح علیہ السلام کا، یا تنگ آ کر انہوں نے ایسی دعا نہیں کی تھی، بلکہ اس سے پہلے قرآن مقدس میں ایک جگہ اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا نوح علیہ السلام کو کہ یہ قوم وہ ہے کہ اب ان میں جو باقی لوگ ہیں یہ آپ کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ مل گیا تھا یہ اب سنبھلنے والی قوم نہیں، تو پھر یہ دعا کی تھی نوح علیہ السلام نے، اب ان میں سے ایک گھر بھی نہ چھوڑ۔ اور پھر آپ جانتے ہیں، کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ عراق میں دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے بیچ والا جو علاقہ ہے، بہت بڑا علاقہ ہے وہ، اس وقت ساری دنیا اسی علاقے میں آباد تھی، تو پھر جو وہ طوفان آ گیا تو سارے لوگ غرق ہو گئے، صرف وہی بچے جو نوح علیہ السلام کی اس کشتی میں سوار ہوئے، صرف وہ لوگ بچے۔ اور پھر نوح علیہ السلام نے جو مختلف قسم کے جانوروں کا ایک جوڑا بھی چڑھا لیا تھا اس کشتی میں، وہ لوگ بچ گئے۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام ہی مؤجد ہے کشتی کی، اس سے پہلے کشتی کا تصور نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر جس طرح آپ سورہ یاسین میں بھی اس کا تذکرہ پڑھتے ہیں
وحملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، ہم نے بھری کشتی میں ان کو اور ان کی ذریت کو سوار کیا، ان کی نسل کو سوار کیا۔ سوار تھے اس وقت نوح علیہ السلام کشتی میں، اور ان کے کچھ ساتھی، چند ہی ساتھی جو ایمان لائے تھے، لیکن کہا کہ ان کی نسل کو، کیونکہ انہی سے پھر ان کی نسل چلی جو آج پوری دنیا میں آباد ہے۔ اسی لیے کہا گیا، یہاں کہا گیا تھا کہ ہم نے اس کی ذریت کو اس میں سوار کر دیا۔ تو بہرحال یہ کشتی جو ہے اس کے بعد ہی مختلف قسم کی وہ آ گئی، پھر اس میں ترقی ہوتی گئی، بدلتی گئی۔ تو فرمایا یہاں پہ کہ جب نوح علیہ السلام نے پکارا ہمیں تو ہم نے ان کی دعا قبول کی، اور پھر ان کو اور ان کے ساتھیوں کو، ان کے اہل کو ہم نے بچا لیا۔ اور کس سے بچا لیا؟ من الکرب العظیم، سخت تکلیف سے، سخت پریشانی سے، اور ان کو بڑی بے چینی سے ہم نے بچا لیا۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ، اور ہم نے اس کی مدد کی، من القوم، ان لوگوں کے مقابلے میں، اس قوم کے مقابلے میں، الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، یعنی وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھوٹا کہا، جھوٹا سمجھا، ان لوگوں کے مقابلے میں ہم نے مدد کی نوح علیہ السلام کی۔ انہم، بے شک وہ، کانو، تھے، قوم سوء، برے لوگ، بہت ہی برے لوگ۔ فاغرقناہم، تو ہم نے غرق کر دیا انہیں، اجمعین، سب کو۔ تو پھر ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، کیونکہ وہ تھے ہی بہت ہی برے لوگ، قوم سوء، برے لوگ تھے وہ۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ، اب داؤد اور سلیمان کا تذکرہ۔ اور داؤد اور سلیمان کو بھی ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا تھا، وہ بھی ہمارے خاص بندے تھے۔ دیکھیے مختلف انبیاء کا یہاں مسلسل تذکرہ آ رہا ہے۔ اس سے ایک بات ہمارے ذہن میں آ جانی چاہیے کہ عظیم لوگوں کا، انبیاء کا تذکرہ جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اس سے انسان کے کریکٹر میں، انسان کی سوچ میں، انسان کی فکر میں تبدیلی آتی ہے۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ، انبیاء کرام کی سیرت کا مطالعہ جتنا ہم سے ہو سکے، صحابہ کی سیرت کا مطالعہ، اولیاء کرام کی سیرت کا مطالعہ، سیرت تابعین، ان کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ ہم آج پتہ نہیں کیا کیا کتابیں پڑھتے بھی ہیں، فی الحال تو پڑھتے ہی نہیں، اگر پڑھتے بھی ہیں تو گندی قسم کی چیزیں ہم پڑھتے ہیں۔ تو آپ یہاں دیکھیے تذکرہ، جب آپ تذکرہ کریں گے عظیم لوگوں کا، ان کی محبت آپ کے دل میں آئے گی۔ جب ان کی محبت آپ کے دل میں آئے گی تو حضور کا وہ فرمان، المرء مع من احب، موت کے بعد آپ انہی کے ساتھ ہوں گے جن سے آپ نے محبت کی ہوگی۔ اگر آپ نے امیتابھ بچن سے محبت کی ہوگی تو مرنے کے بعد آپ امیتابھ کے ساتھ ہی ہوں گے، سلمان خان اور کیا کیا خان ہیں وہ، ان کے ساتھ آپ ہوں گے۔ اور اگر آپ نے محبت کی ہوگی سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اگر ان سے محبت کی ہوگی تو انہی لوگوں کے ساتھ آپ ہوں گے مرنے کے بعد۔ جو اصل زندگی شروع ہونے والی ہے کروڑوں سال کی، اربوں سال جو آپ نے جینا ہے موت کے بعد، تو وہاں کیسے ساتھی آپ ڈھونڈتے ہیں؟ وہ ساتھی آپ نے یہیں پہ سلیکٹ کرنے ہیں۔ جن لوگوں کا آپ تذکرہ کرتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، ان کا تذکرہ ایک دوسرے سے کرتے رہیں گے، ان کے واقعات آپ پڑھتے رہیں گے، ان کی محبت آپ کے دل میں آئے گی، ان کی محبت آپ کے دل میں ہوگی تو انہی کے ساتھ آپ وہاں ہوں گے۔ ورنہ جن لوگوں کو آپ زیادہ دیکھتے ہیں، دکانوں پہ جائیں گے وہاں تصویریں لگی ہوگی گندے لوگوں کی، گندی عورتوں کی، جہاں جائیں گے آپ ٹیلی ویژن، موبائل، وہ گندے لوگ اور گندی عورتیں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوں گی، ان کی محبت آپ کے دل میں آئے گی۔ آپ ان کے لب و رخسار کا وہ معائنہ کرتے رہیں گے مائنیوٹلی، اور اس کے بعد انہی میں کھو جائیں گے، انہی کی محبت میں گم ہو جائیں گے، پھر انہی کے ساتھ وہاں ہوں گے۔ بہرحال یہاں فرمایا جا رہا ہے اب داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ 1000 قبل مسیح کا تقریباً زمانہ ہے ان کا،
1200 سے 1000 اسی کے بیچ والا زمانہ ان کا مانا جاتا ہے. وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ، اور داؤد اور سلیمان کو بھی ہم نے رحمت خاص میں داخل کر دیا تھا، ان کو بھی ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر دیا تھا. ذرا یاد کرو، یعنی ذرا اپنے آپ ذرا جھانکو آپ تاریخ میں، ذرا پیچھے دیکھو، تاریخ کا مطالعہ کرو. اس یحکمانی جب وہ فیصلہ کر رہے تھے، دونوں باپ بیٹے، داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، جب وہ فیصلہ کر رہے تھے فی الحرث، کھیتی کے بارے میں، اذ نفشت فیہ، جب داخل ہوئی تھی اس میں، غنم القوم، قوم کی بکریاں، ایک گروہ کی بکریاں. نفشت یہ جو لفظ آیا ہے اس کا ترجمہ کرنا ایک لفظ میں ممکن نہیں اردو میں. نفشت کہتے ہیں کس کو کہ رات کے وقت جب مویشی داخل ہوں کسی کی کھیتی میں، اور وہ بھی جب وہ بغیر چرواہے کے ہوں، یعنی چرواہا ساتھ نہیں ہے، ایسے ہی داخل ہوں گے، اس کے لیے لفظ آتا ہے نفشہ. تو فرمایا جا رہا ہے کہ جب از نفشت فیہ، اب اس کا ترجمہ ہم یوں کریں گے، جب رات کے وقت کچھ لوگوں کی بکریاں بغیر چرواہے کے کھیتی میں داخل ہوئی. حالانکہ یہاں لفظ ایک ہی آیا نفشت، لیکن اس کے لیے ہمیں اتنا ترجمہ کرنا پڑا اردو میں، کیونکہ اردو میں یا انگلش میں اس قسم کا کوئی لفظ ہے ہی نہیں جس کا بالکل اپروپریٹ میننگ ہو. از نفشت فیہ غنم القوم، ایک گروہ کی بکریاں داخل ہو گئیں دوسرے ایک فریق کے کھیت میں، اس کی کھیتی میں. وَكُنَّا، اور ہم تھے، لِحُکْمِهِمْ، ان کے اس فیصلے کے وقت، شاہدین، موجود. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ فیصلہ کر رہے تھے اور ہم گواہ تھے، ہم موجود تھے، ہم دیکھ رہے تھے کیا فیصلہ کر رہے ہیں. فَفَهَّمْنَاهَا، پس اس کو ہم نے فہم عطا کیا، یعنی اس مسئلے کا فہم ہم نے عطا کیا کس کو؟ سلیمان کو. یعنی داؤد علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا اس کا، وہاں سلیمان بھی تھے اس کے بیٹے. مفسرین نے لکھا ہے 12 سال اس وقت سلیمان علیہ السلام کی عمر تھی، بہت چھوٹے ابھی تھے. جب داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا، اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میرے نزدیک اس کا فیصلہ یوں ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے فہم عطا کیا تھا، وہ سمجھ، وہ حکمت ہم نے عطا کی تھی سلیمان علیہ السلام کو. سلیمان کی تعریف کی ہے یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ان کا فیصلہ زیادہ درست تھا، لیکن داؤد علیہ السلام کے فیصلے کو بھی برا نہیں کہا، اس کی بھی تنقید نہیں کی. گویا یہاں ایک مسئلہ نکالا ہے فقہا نے کہ اگر آپ اجتہاد جب کرتے ہیں، اگر اجتہاد یعنی آپ اخلاص کے ساتھ ایک فیصلہ کرتے ہیں قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر، پھر اگر آپ کا فیصلہ غلط بھی ہو پھر بھی آپ کو ایک اجر ملے گا. اگر فیصلہ آپ کا درست ہوگا پھر تو اس کے 2 اجر آپ کو ملیں گے. لیکن اگر اخلاص کے ساتھ آپ نے ایک فیصلہ کیا قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر، اگر غلط بھی فیصلہ ہوا پھر بھی آپ کو اجر ملے گا، آپ کو کوئی گناہ نہیں. مسئلہ یہ تھا ان کے سامنے جو اس وقت پیش آیا تھا کہ وہ ایک فریق کی بکریاں دوسرے فریق کے اس کھیت میں چلی گئی تھی، ان کا نقصان کیا تھا. جب وہ آ گئے تو داؤد علیہ السلام نے ایسا کیا، انہوں نے دیکھا کہ نقصان کتنا ہوا ہے اس کھیتی کا، تو ایک اندازے کے مطابق وہ اتنا نقصان تھا جتنا کہ ان بکریوں کی قیمت تھی. انہوں نے وہ ساری بکریاں اس سے لے لی اور دے دی جن کا نقصان ہوا تھا کہ یہ بکریاں ان کو دے دو، پھر یہ برابری ہوتی کیونکہ نقصان بڑا تھا وہ. تو سلیمان علیہ السلام یہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک اس کا ایک اور فیصلہ ہے. تو داؤد علیہ السلام نے کہا بیٹا بتاؤ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ انہوں نے کہا ایسا کریں گے کہ یہ بکریاں ان کو دیں گے اور یہ کھیت ان کو دیں گے. کن کو؟ جنہوں نے وہ نقصان کرایا تھا، جن کی وہ بکریاں تھیں. اور اس کھیت پہ وہ پھر اسی طرح سے وہ کھیتی اگائیں گے. جب وہ کھیتی تیار ہوگی تو یہ ان کو واپس کریں گے اور یہ ان کی بکریاں ان کو واپس کریں گے. اور تب تک یہ ان بکریوں کا فائدہ اٹھائیں گے، ان کا دودھ بھی یہ استعمال کریں گے، ان کے بال کاٹ کر وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، جو چاہیں جس حساب سے چاہیں ان بکریوں کو یہ استعمال کریں تب تک. لیکن یہ جب کھیتی بالکل تیار ہوگی، یہاں تک پہنچ جائے گی جہاں اس وقت تھی، جس حالت میں تھی، تو پھر یہ واپس ہو جائیں گی. تو یہ فیصلہ زیادہ مناسب انہوں نے سمجھا اور پسند بھی آ گیا
दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा शाबाश मेरे बेटे, आपने बहुत अच्छी बात की। तो ये बहुत अच्छा फैसला था। लेकिन यहाँ आपको जहन में ये बात रखनी चाहिए कि ये पिछली शरीयत का फैसला है, आज इसका फैसला ऐसा नहीं होगा, वो अलग से फैसला है, उसका कुछ और है, किसी वक्त बात करेंगे। फरमाया फफ़हमनाहा सुलैमान, हमने फहम अता किया उस मसले का सुलेमान अलैहिस्सलाम को, वकुल्लन, और हर एक, यानी दोनों थे वो, आतैना अता किया था हमने दोनों को, हुक्म व इल्मा, हुक्म और इल्म। यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ सुलेमान को हमने हुक्म और इल्म अता किया था। हुक्म जैसे कल भी लफ्ज़ है, मैंने कल भी कहा था, हुक्म और इल्म ये जहाँ भी आया है साथ साथ आया है, जहाँ भी साथ साथ आया तो नबूवत के माने में आया है, और इसके अलग अलग माने हुक्म के क्या है, सही कुव्वत फैसला, हिकमत, ये भी इसके, और हुकूमत भी इसका माने है। यानी उनको हुकूमत भी अता की थी। यानी अब तक जिन रसूलों का हमने तज़किरा पढ़ा उनमें थे वो फ़कीर किस्म के रसूल, यानी गुर्बत में जो थे, जिनके पास माल नहीं था। अब दो ऐसे पैगंबरों का तज़किरा आज हम पढ़ रहे हैं कि जो बादशाह भी थे, पैगंबर भी थे और बादशाह भी थे। गोया बादशाही के मकाम पर होते हुए भी अल्लाह ताला की रज़ा का कितना ख्याल था, अल्लाह ताला की खुशनुदी का कितना ख्याल था। वो सोच समझ कर फैसला करते थे, सोचते थे कि क्या फैसला किया जाना चाहिए, कहीं अल्लाह ताला नाराज ना। आज हमको थोड़ी सी नौकरी क्या मिल गई, हमारी नमाजें भी रह जाती हैं, मस्जिदें राह देखती रह जाती हैं कि ये मिहन न बे कि मैं समझता सईदन पे सईद कर, मगर लकट पहान नौकरी मिल जाए क्लास 4 अगर लगे अच्छी नहीं होनी मशीन तो साइंसदान ड्रायस में मामूली से अगर कुछ भी उनको मिल जाता है, थोड़ा सा पैसा मिल गया, कुछ इक़दार मिल गया, कोई सरपंच पंच बन गया तो भूल गए सब कुछ। तो ये हमें देखना चाहिए कि दाऊद अलैहिस्सलाम जैसी बादशाह, सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी बादशाहत, और उसके बाद डर कितना अल्लाह का, अल्लाह की खुशनुदी का कितना ख्याल। फरमाया वकुल्लन आतैना हुक्म व इल्मा, और हर एक को हमने हुक्म और इल्म अता किया था। वसखरना, अब देखे दाऊद अलैहिस्सलाम की हालत क्या थी, दाऊद अलैहिस्सलाम कैसे थे। वसखरना, हमने मुसख्खर कर दिया था, ताबे कर दिया था, मा दाऊद, दाऊद के साथ, अल जिबाल, पहाड़ों को, युसब्बिहना, वो तस्बीह बयान करते थे। दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ पहाड़ भी तस्बीह बयान करते थे, वत्तैर, और परिंदे भी। ये एक मौजज़ा था, अल्लाह ताला ने अता किया था दाऊद अलैहिस्सलाम को। जब वो ज़बूर की तिलावत करते थे, उन्हें लहन भी बड़ा खूबसूरत अल्लाह ताला ने अता किया था, बड़ी ही खूबसूरत आवाज़ में, प्यारी आवाज़ में जब वो ज़बूर की तिलावत करते थे तो पहाड़ भी उसके साथ बोल पड़ते थे, यानी उनको आवाज़ अता की थी। ऐसे तो कुरान पाक में हर चीज़ के लिए कहा है, जो कुछ भी इस दुनिया में है सब, हर चीज़ तस्बीह बयान करती है अल्लाह तबारक व तआला की। लेकिन वो उस वक्त इसका तज़किरा करके, यानी वो आवाज़ें बुलंद करते थे और सुनाई भी देती थी, लोग भी सुनते थे उनकी वो तस्बीह, पहाड़ों की और परिंदों की। लेकिन ये एक मौजज़ा था जो उन्हें अता किया था अल्लाह ताला ने, और हमने मुसख्खर किया दाऊद के साथ पहाड़ों को और परिंदों को, वो उनके साथ तस्बीह करते थे। वकुन्ना फाइलीन, और हम ही करने वाले थे। ऐसा ये नहीं था कि दाऊद अलैहिस्सलाम के पास अपनी कोई ये ताकत थी, बल्कि हम थे। यानी असल में जो फाइले हकीकी जिस काम का भी होता है वो तो अल्लाह ही होता है। कहा ये तो हम थे, ये हम उनके हाथ से इस किस्म का मौजज़ा साबित करवाते थे, ये हम थे इसके पीछे करने वाले। वह अल्लमनाहु, और हमने सिखाया उसे दाऊद अलैहिस्सलाम को सनअत लबूसिन, ज़रह बनाने की सनत, वो लिबास जो जंग में इस्तेमाल किया करते थे, लोहे का लिबास जो पहनते थे वो जब जंग होती थी। तो ये सनत हमने, इसका इल्म हमने अता किया था दाऊद अलैहिस्सलाम को। तो ये पहली बार, जिस तरह पहले भी हम पढ़ चुके हैं, वो अलन्ना लहू, जो दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए हमने अल हदीद को नरम किया था, उससे कुछ माने लेते हैं कि भाई वो हाथ लगाते थे लोहे को, वो नरम हो जाता था। लेकिन कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि नहीं, ये वही ज़माना है जिसको हम लोहे का ज़माना कहते हैं।
اس وقت پہلی بار داؤد علیہ السلام کو یہ چیز سکھائی گئی، کس طرح سے لوہے کو پگھلانا ہے اور اس سے مختلف چیزیں بنانی ہیں۔ یہ علم پہلے داؤد علیہ السلام کو، گویا اس کے معجد داؤد علیہ السلام ہیں۔ ہم نے ان کو سکھایا تھا زرہ بنانے کی، اس صنعت ہم نے سکھائی تھی۔ کیوں؟ لِتُحْسِنَكُمْ، تاکہ وہ بچائے تمہیں، من بأسکم، لڑائی کے وقت، یعنی لڑائی کے وقت دشمن کی ضرب سے، دشمن کی وار سے تمہیں بچا سکے۔ یہ چیزیں ہم نے سکھائی تھی حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو کیا ہو تم شکر کرنے والے؟ انشاءاللہ کل ہم تذکرہ پڑھیں گے سلیمان علیہ السلام کو جو ہوا ان کے لیے مسخر کر دی گئی تھی، اور کس طرح سے وہ ہوا کے ذریعے سفر کرتے تھے، وہ تخت سلیمانی کیا تھا۔ انشاءاللہ اس کا تذکرہ کل آئے گا۔ آج آیت نمبر 80 پر ہم نے مکمل کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو فہم عطا کرے، قرآن کا فہم عطا کرے، اور قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ سمجھ عطا کرے، وہ شعور عطا کرے کہ ہم قرآن کریم کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھائیں، اس کے لیے وقت نکالنے والے بنیں۔ ایک بار آپ ان آیت کو سنیں گے جن کا ابھی آپ نے ترجمہ سنا، تفسیر سنی۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔